فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة وإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے سورہ القیامہ کے ابتدائی 15 آیات مبارکہ ہیں۔ سورہ القیامہ مکی صورت ہے، جس کے نام سے ہی آپ کو یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ اس میں قیامت کا ذکر ہے۔ ایمان بالآخرت، دیکھیے اصل جو چیزیں نہیں، اسلام کی بنیادیں جو ہے نا وہ 3 ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت۔ اب ایمان بالآخرت میں قیامت ہے، یعنی اس بات کے اوپر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو جو بنایا ہے اس کا ایک مدت ہے، اس کی وقت۔ جس طرح انسان کو اللہ پیدا کیا تھا اس کی ایک مدت ہے، اس کے بعد انسان کے اوپر موت واقع ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس دنیا کا بھی جو بنایا اس کی بھی ایک مدت رکھا ہے، اور جو مدت آئے گی اور جب اس دنیا کا خاتمہ کر دیا جائے گا اسی کا نام قیامت ہے۔ قیامت اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے بنائے نظام کو ختم کر دے گا، اس کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی، پھر تمام انسانوں کے اکٹھا اٹھایا جائے گا اپنے قبروں سے، جو جس حالت میں مرا تھا اس کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ ایمان ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی قسم کھایا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس آنے والے دن کی جس کا نام قیامت ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں وہ قیامت والے دن کی جو قائم ہونے والا ہے۔ یہ دن کیا ہے ہمارا؟ یہ گزرنے والا ہے، آج کا دن ہے، گزر جائے گا، کل بھی وہ بھی گزر جائے گا، لیکن قیامت قائم ہوگی۔ وہ دن جو ہمیشہ قائم رہے گا اس کے بعد اب آخرت کا، اسے قیامت کہتے ہیں۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ ایک دن وہ آنے والا، اس دنیا کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارا درہم برہم کر دے گا، اور قسم کھا کے فرمائیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ دن آنے والا ہے۔ اس دنیا کی بھی ایک عمر ہے، اس طرح انسان کی عمر ہوتی ہے اس دنیا کی، جب عمر ہوگی اس کا اختتام ہوگا تو اسی کا نام کیا ہے؟ قیامت۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ نفس، انسان کو اللہ تعالیٰ جو نفس دیا ہے نا، یہی اصل میں ساری فساد کی جڑ، نفس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفس کے اندر ایک ایسی چیز بھی رکھا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لوامہ ہے۔ لوام کے معنی ملامت کرنے والا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے ہر انسان کے نفس میں اللہ نے ایک ایسی حرکت رکھی ہے، اور جب وہ برا کام کرتا ہے نا، برا کام کرنے کے بعد اس کو اندر سے انڈیکیٹ ملتے رہتے کہ بھیا غلط کام کرا، بولتے رہتا اندر سے نفس اس کا، لیکن اس کو دباتے رہتا ہے، تو اس کا نام ہے نفس لوامہ۔ اللہ فرماتے ہیں قسم کھایا ہے تمہارے نفس کے اندر ایک ایسی کیفیت اللہ نے رکھی جس میں ضمیر بھی کہتے ہیں، ارے اس کا تو ضمیر مر گیا، چھوڑو بس۔ جب تک ضمیر زندہ ہے نا
وہ برائی کے اوپر برابر انڈیکیٹ کرتے رہتا ہے آپ کو. آپ کسی کا ظلم کرے, کسی کا مال کھا گئے, بہرحال جو بھی ہوا, وہ اندر سے اشارے دیتے رہتا ہے بھئی یہ کام تو غلط کرا, لیکن انسان اس کو دفن کرتے رہتا ہے. بار بار اس کی قسم کھایا اللہ تبارک و تعالیٰ, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. یہ ہے اصل بات اب آ رہی ہے. قیامت کے بعد ہوگا کیا؟ قائم ہوگی قیامت تو جتنے انسان مر چکے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان, ان سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا, زندہ کر دیا جائے گا اور کھڑا کر دیا جائے گا زمین کے. جتنے انسان, یہ ہے اصل چیز. یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی, 1400 سال پہلے بھی نہیں آئی اور آج بھی نہیں آ رہی. اللہ کہتے ہیں تم تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا, کھڑا کیا جائے گا, زندہ کر کے ہر انسان کو. اس کے اوپر ہی دراصل بہت بڑا اعتراض ہے. قرآن نے ان اعتراضات جو اللہ نے بات کہی کہ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اٹھایا جائے گا, اس بات کو نہیں مانتے تھے اس وقت لوگ, اعتراض کر رہے تھے. قرآن مجید کا نزول اللہ کے نبی لوگوں کو بتا رہے ہیں بات, دیکھو تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہی, عجیب بات ہے, جو آدمی مر گیا ختم ہو گیا قصہ, وہ دوبارہ کیسا ہوگا؟ یہ تھی اصل بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے. اور یہاں یہ جواب دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا جمع نہیں کریں گے؟ ہم بلا نسوی بنانا, بلا قادرین علی نسوی بنانا. اللہ اب جواب کیا دے رہی؟ جواب یہ دے رہے ہیں تیری ہڈیاں تو دور کی بات ہے, تیرے انگوٹھے کے جو فنگر پرنٹ ہے نا اس کو بھی اللہ دوبارہ اسی حالت میں لے آئے گا. تمہارے پور پور کو اللہ درست کر دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ چیز بعید نہیں ہے. اب اس سلسلے میں اعتراضات اور اس کے جوابات سنیے. قرآن کیا کہتا ہے اور یہ اس وقت کے لوگ کیا کہتے تھے, موت کے بعد تم کو اٹھایا جائے گا. سورہ نحل میں ایک آیت مبارک آتے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. یہ قسم کھا کے کہتے ہیں کڑی کڑی کہ جو مر گیا دوبارہ اس کی زندگی نہیں. وہ بھی قسم کھا رہے ہیں, اللہ قسم کھایا تو وہ بھی کھا رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم قسم کھا کے کہتے ہیں جو مر گیا اس کی زندگی ختم, کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے. یہ آپ جو حساب کتاب آخرت جنت جو بول رہے ہیں نا یہ سب بیکار باتیں ہیں. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل وعدہ ہے, انسانوں کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی, نہیں جانتی. اعتراض سورہ المومنون میں اللہ فرماتے ہیں قالوا اذا متنا وكنا ترابا انا لمبعوثون. یہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے, ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے قبروں سے؟ یہ اعتراض ہو رہا ان کا. اللہ دیکھیں ان کے اعتراض کو بھی یہاں پہ جناب علی قرآن میں رکھا ہے, کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہے. پہلے کیا اعتراض ہوا تھا اور آخر میں کیا ہوگا اس کے جوابات اللہ قرآن میں دے دیا. یہ کہتے ہیں انا لمبعوثون لقد عیدنا ھذا نحن وآباؤنا ان ھذا الا اساطیر الاولین. پھر انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس قسم کی باتیں, اس قسم کی وعدے ہم سے پہلے بھی ہمارے باپ دادا کے زمانے بھی ہوتے رہی ہے. یعنی ہر دور میں انبیاء آئے نا, یہ باتیں بتا کے گئے ان لوگوں, مگر کیا کہا انہوں نے, ان ھذا الا اساطیر الاولین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صرف پرانے قصے کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے.
ایک دن قیامت آئے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، مردوں کو اٹھایا جائے گا، حساب لیا جائے گا، کتنا بھی علی اس کو جنت یا دوزخ فلاں فلاں. کیا بول رہے ہیں یہ باتوں کو ان لوگ؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین. جواب یہ دے رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں اس وقت کے منکرین جو قرآن کے اوپر، یہ کچھ بھی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ نہیں ہے، پچھلے اگلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آج کیا ہے؟ آج بھی ہم قصے کہانیاں بولتے ہیں. ہم مسلمانوں کے پیٹ میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بھائی بولتے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ قصے کہانیاں چاہیے. ارے بھائی حساب ہوگا، خبر سے اٹھایا جائے گا تو بڑا سا، ارے دیکھا جائے گا، خبر کی زندگی دیکھا جائے گا. سمجھ میں آ رہا؟ اس کو بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے، بھئی یہ غلط کام مت کر، آگے حساب اور کتاب. ارے میری خبر کا جواب میں دوں گا، بھائی آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج بولتے نہیں اپن ایسا. تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کو بھی یقین نہیں تھا، اور دنیا کی زندگی کے متعلق ان کا عقیدہ کیا تھا اور آخرت کے متعلق ان کا عقیدہ کیا تھا، اس کو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. ہم سورہ جاثیہ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا دنیا کی زندگی کے متعلق ان کا عقیدہ کیا تھا. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. انہوں نے کہا، کون؟ جو آخرت کی زندگی کو نہیں ماننے والے تھے. کیا کہا انہوں نے؟ یہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے. وَقَالُوا مَا هِيَ، دنیا میں مرنا اور جینا اور مرنا ختم، بس خاص کے بعد. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ ہم کو جو موت آ رہی ہے نا، زمانے کی گردش کی وجہ سے آ رہی ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، لڑکپن ہوتے ہیں، جوانی ہوتی ہے، بڑا مر جاتے، ختم ہو گئی بات. یہ کچھ بھی نہیں ہے. تم یہ نئی بات پیش کر رہے ہیں، آخر اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد. یہ کچھ حقیقت نہیں ہے. یہ لوگ بول رہے ہیں اس بات کو، کھاؤ پیو ختم. کیا کہا؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، کھاؤ پیو عیش کرو برخاست. آخرت کون دیکھا؟ کہ کس کا عقیدہ تھا؟ ان کا. آج ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ماننے کو مار رہے ہیں. آخر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب کھاؤ پیو عیش کرو یارو، کل کیا ہوگا کون دیکھا جائے گا، ہے نا؟ تصورات یہی ہے اکثریت ہماری عوام الناس کی. آخرت کا صرف چونکہ مورثی مسلمان ہیں، مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید یہ آیت مبارکہ جو اللہ نوٹ کیا ہے، اسی کے مصداق ہے ہماری اکثریت. ہم کہتے ہیں کھاؤ پیو، اور کل کس نے دیکھا یار، کھاؤ عیش کرو. آج ہمارا بھی یہی حال ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، لگژری زندگی گزارو. کل کا کون دیکھا، کل کا کہاں ہے، یہی چکر ہماری ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ سوچئے کہاں کھڑے ہوئے آج امت مسلمہ. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کفار کی ذہنیت کو بتا رہا ہے، ان کے تصورات کو بتا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آج ہمارے تصورات، ہمارے نفسیات، ہمارے سمٹمز کیا ہے؟ وہی ہے بالکل. اسی صورت میں آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں آخرت کے متعلق ان کا عقیدہ کیا تھا. اللہ کے نبی میں نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم کو اٹھایا جائے گا، حساب لیا جائے گا تم سے. تو کیا جواب دیتے ہیں لوگ؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ الْحَقُّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. اللہ کہتے ہیں ہم نے جب تم سے یہ بات کہی تھی کہ قیامت کا ایک دن آنے والا ہے اور اس دن کوئی شک نہیں اس دن کے آنے میں، تو تم نے کیا کہا تھا؟ لا ریب فیہ. انہوں نے کیا جواب دیا اس میں اللہ کے؟ انہوں نے جواب یہ دیا، انہیں فرمایا لا ریب فیہ والساعۃ لا ریب فیہ قلتم ما ندری ما الساعۃ. تم نے یہ کہی تھی جب ہم بار بار بول رہے آخرت کی زندگی ہے، قیامت ہے، حساب اور کتاب ہے، تو تمہارا جواب کیا تھا؟ قلتم ما ندری ما الساعۃ. ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت کسے کہتے ہیں، وہ قیامت کس بلا کا نام، ہمیں نہیں معلوم. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتوں کے اوپر ہم یقین نہیں کرتے. إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا. تم کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، خیال ہے آپ کا بھی، بہت سارے خیالات ہیں، یہ بھی ایک آپ کا خیال ہوگا. ٹھیک ہے، ہم خیالی طور پہ مان لیتے ہیں، لیکن وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور یقینی کیفیت میں نہیں مانیں گے وہ زندگی کو. آج ہمارا کیا حال ہے؟ یقینی ہے
یقینی کیفیت میں ہیں نہیں، خیالی زندگی گزار رہے ہیں. ہے بکتب آخرت ہے کتے، حساب کتاب ہے کتے، سب کتے میں چل رہا معاملہ. اور مشرکین عرب نے بھی یہی بات کہی تھی، اہل مکہ نے بھی. قلتم ما ندری ما الساعۃ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. انہوں نے کہا قیامت وغیرہ کس چیز کا نام نہیں معلوم ہمیں. ٹھیک ہے محمد آپ کہتے ہیں تو ہم خیال کر لیں گے صرف، لیکن یقین نہیں کریں گے. آج اگر یقین ہوگا ہماری زندگی میں آخرت کی زندگی ہے، ہمارے ایک ایک عمل کا محاسبہ ہوگا، اور وہاں پہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اگر اس بات کے اوپر یقین آ جائے تو پھر یہ سارے جتنے بھی زمین کے اوپر ہو رہے فساد، خون خرابہ، فلاں لپا ڈپی، سب جناب علی جو کچھ ہو رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گی اگر وہ یقینی کیفیت ہم مان لیں. کیونکہ یقین نہیں ہے ہمیں اصل میں، بس ہم مان رہے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا صرف مان لینا کافی نہیں ہے، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، تمہیں آخرت کے اوپر یقین کرنا پڑے گا، یقینی طور پر ایمان ہوگا تمہارا. صحابہ کے بعد یقینی ایمان تھا، اسی لیے ان کی زندگی کے اندر کوئی نافرمانی نہیں تھی. اگر کبھی غلطی سے جذبات میں کوئی گناہ ہو بھی جاتا تو تڑپ جاتے، لرز جاتے، رسول اللہ کے پاس آ کے کہتے یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ یہی دنیا میں دے دیجیے آپ مجھے، کیونکہ آخرت کے عذاب برداشت نہیں کر سکتے. یہ تھا صحابہ کا ایمان. اور میرا اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ یہاں آن دو، حرام آ رہا ہے تو آن دو، کھاؤ، عیش کرو، مزے مارو، پراپرٹیاں بناؤ، فیوچر بناؤ، اولاد کا فیوچر بنا، کل کون دیکھا، کس نے دیکھا. اگر ہے بھی کچھ تو ہماری بخشش ہو جائے گی، جیسے یہودیوں کا عقیدہ تھا. ہاں انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، نحن اولیاء اللہ. ظاہر ہے کہ اللہ اپنے چہیتوں کا عذاب کیسے دے گا؟ یہ عقیدہ آج ہمارا بھی ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہیں جائے گا. چلو جو چاہے کرو، جو چاہے کرو. واعظ اور نصیحت میں ہم نے بتا دی، ارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ بولے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ایک ادا بھی اگر پسند آ گئی آپ کی تو اللہ آپ کو جنت میں ڈال دے گا. یہ اداکاروں کا دن نہیں ہے، یہ فلمی ایکٹروں کا دن نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا؟ یہ خوالوں کا، شاعروں کا دن نہیں ہے. شاعر کی اگر یہ ایک بات پسند آ گئی تو جھوم کے گھوم رہے وہاں پہ. ارے یہ تو آپ کو بے قرار کرنے والا دن ہے، آپ کو اجاگر کرنے والا دن ہے، ہوشیار کرنے والا دن ہے. آپ کو یہ دن بے وقوفوں کا دن نہیں ہے، شاعروں کا دن نہیں ہے، یہ اداکاروں کا دن. لوگ کہتے ہیں ارے کوئی اللہ کو ایک ادا بھی پسند آ گئی تو بس ہے. کیوں بھائی؟ اللہ اداکاری کے لیے بھیجا کیا ہمارے کو؟ یہاں امتحان کے لیے بھیجا، امتحان کے لیے بھیجا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اور ہمارے پاس بھی واعظ و نصیحت میں اسی قسم کی باتیں کہی جا رہی ہیں آخرت کے متعلق. شاعروں کی شاعری جو گمراہ شاعروں کے متعلق اللہ فرمایا یہ اکثر وادیوں میں گھومتے بھٹکتے پھرتے، ان کو منزل ہی نہیں ملتی. وہ شاعروں، ایک شاعر قیامت کا نقشہ کھینچ رہا، حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اور حشر کے میدان کا نقشہ وہ شاعر اپنی قوالی میں پیش کر رہا. وہ کیا ہے بولوں میں آپ کو؟ شاعری نہ گھبراؤ اے گنہگارو، قیامت کے دن بول رہا ہوں، حشر کے میدان میں. نہ گھبراؤ اے گنہگارو، وہ دیکھو آ رہے ہیں جن کے کندھے پہ کملی کالی ہے. ڈرو مت، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد ہمارے ساتھ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اللہ قرآن میں بول رہے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا قیامت والے دن سے. اور یہ ملعون کہتا ہے شاعر ڈرو مت، قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے. اور اللہ اپنے نبی کو حکم دیا اٹھو اے کملی والے، ڈراؤ لوگوں کو، اور یہ کہتا کہ مت ڈرو. اب ایسی باتیں آپ کو ملیں گی تو پھر ہماری اصلاح کیسی ہوں گی؟ اب میری اصلاح کیسے ہوں گی بھائی؟ بتائیے. آپ کوئی خوف ہی نہیں ہے، مجھے ڈر ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے آخرت کی زندگی پیش کر رہے ہیں آپ اور ان کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ اللہ بتا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بات پہنچانے میں کوئی کمی نہیں ہے،
آپ پوری طریقے سے الحمدللہ بات پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ کی بات ان کے اوپر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی آخر؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کو اللہ بتایا، وہ کیا تھا؟ کلا بل لا یخافون الآخرہ۔ اے رسول ایسی بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے انہیں، جس کی وجہ سے جو دمدماتے ہوئے گناہ کر رہے ہیں، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ خیر تھوڑی آگے چل گئی بات، تو قیامت والا دن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ہے، خبروں سے اٹھایا جائے گا تمہیں، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ قیامت کا دن آنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تمہیں خبروں سے دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا حساب کی آنند فانند میں۔ اب انسان اعتراض کر رہا میں مر گیا۔ اچھا اب ایک سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کہ جب مر جا کے مٹی ہو جاؤں گا کیا دوبارہ مجھے اٹھایا جائے گا؟ کیا بھائی قرآن اللہ جواب دے رہا اس کا، اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، کیا یہ غور نہیں کرتا اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں، ہم نے تجھ کو پیدا کیا ہے کہ نطفے سے، تھا تو نہیں تھا نا، تو پھر ہم تجھے لائے نا وجود میں، پھر تجھے زمین میں پھر نکالیں گے ہم تجھے، کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ اسی بات کو اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا، اولم یر فرمایا یذکر الانسان، انسان تو اپنی پہلی زندگی کو یاد نہیں کرتا۔ وہاں یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم نے اس کو ایک مٹی سے ایک نطفے سے بنا ہوا، خلق من نطفہ نطفے سے بنایا ہے، وَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور جب اسے نطفے میں بنا کے ایک انسان بنا کے کھڑا کر دیا، اس کو دل و دماغ دیا، سب کچھ دیا، تو ہمارے ہی مقابلے میں لڑنے لگا، اٹھ کے جھگڑنے لگا۔ کیا جھگڑا کیا اللہ سے؟ قال من یحیی العظام وہی ہے رمیم، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو کیا جواب دے رہا؟ قال من یحیی العظام وہی ہے رمیم، جبکہ میرے ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بھلا ان ریزوں کے اندر کون جان ڈالے گا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، کیا اللہ کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے نہیں، جب تھا نے مجھ کو پیدا کرے نطفے سے، ہاں ایک معمولی نطفہ تھا، پھر تو ہڈیوں کا چورا تو ہوگا نا پھر کہیں نہ کہیں، تو ہڈیوں میں جان کون ڈالے گا؟ ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے مثالیں کیوں بیان کر رہا؟ وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنی اوقات کو بھول گیا۔ کیوں بول رہا ہے سب؟ اپنی پہلی پیدائش کو بھول گیا۔ اگر پہلی پیدائش کو یاد رکھتا، انہیں تھا کیا تھا، انہیں کیا تھا؟ آگے چل کے اسی صورت میں بات ہے، الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا ایک تو منی کا خطرہ نہیں تھا جو مادر رحم میں ٹپکایا گیا؟ تیری حقیقت تو یہ تھی نا، اور کیا تھا تو اس سے زیادہ، لیکن تجھے انسان کس نے بنایا؟ اور وہی اللہ کہہ رہا ہے، اے رسول ان کو جواب دے دیجئے۔ اب آپ کیا جواب؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے تجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی تجھے دوبارہ پیدا کرے۔ پہلے بنانے میں مشکل ہوتی، دوبارہ بنانے میں نہیں ہوتی نا، آسان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ والقیامت، یہ سب بیکار باتیں کہتا ہے۔ اللہ جواب دیا اس کا سورہ تغابن کے اندر، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ منکرین آخرت کا یہ دعویٰ ہے، یہ زعم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کوئی زندگی نہیں ہے اس کی۔ اب اللہ کا جواب دیکھیں کیا اس انداز میں آ رہا ہے، قل بلا وربی لیبعثن، فرمایا آئے رسول آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ امۃ لنبؤن بما عملتم، کیوں اٹھایا جائے گا؟ تم نے جو کچھ بھی اعمال کر کے آئے ہیں تم کو اس کو بدلہ دینے کے لیے اٹھایا جائے گا۔ تم دنیا میں یہ سمجھے کہ میرا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، نہیں، آج حساب کا دن ہے تمہارا، آج حساب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ بما عملتم، تمہاری کیا کارستانیاں ہیں،
تمہارے کیا کارنامے ہیں، تمہارے کیا اعمال ہے، تم نے کیا کیا دنیا میں کیا ہے، کتنے فساد کیا ہے، کتنوں کو لوٹا ہے، کتنوں کو دھوکہ دیا ہے، کیا 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 ہے، آج تمہیں حساب دینا ہوگا، اسی لیے تم کو اٹھا رہے ہم بما عملتم۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ کان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تم کو دوبارہ اٹھانا، ہے کوئی مشکل؟ اللہ جواب دے رہے ہیں، کون اٹھائے گا، کون زندہ کرے گا، دوبارہ کون پیدا کرے گا ہمیں؟ اللہ جواب میں سوال کر کے پوچھ رہے ہیں، اے انسان تجھے دوبارہ بنانا مشکل ہے یا زمین اور آسمان کو بنانا مشکل ہے؟ یہ بول ذرا، تو یہ دیکھ رہا نا زمین اور آسمان کس نے بنایا؟ وہ اللہ بنایا۔ پھر یہ زمین اور آسمان اتنی اللہ تعالیٰ بنایا ہے تو تجھے بنانے میں کیا مشکل ہے؟ کیسا جواب ہے قرآن کا؟ انسان کیا کہتا ہے؟ مر گئے، ختم، مٹی میں مل گئے، ہو گیا قصہ ختم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے سورہ قاف کی ایک آیت مبارکہ ہے، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاء منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ کہا انہوں نے اعتراض کیا، کون؟ کافر نہیں مان رہے تھے آخرت کی۔ کیا اعتراض تھا ان کا؟ اللہ ان کے اعتراض کو نقل کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، تراب کے معنی مٹی، اذا متنا وكنا ترابا ذالک رجع بعید۔ کیا جواب دے رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ تو ہماری سمجھ سے بہت دور کی بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیسے ہوگا؟ مر گئے، ختم ہو گئے۔ اور سورہ قیامہ میں تو پوچھا انہوں نے کیا پوچھا؟ ابا اولون، کیا ہمارے باپ دادا پہلے لوگوں کو بھی اٹھایا جائے گا؟ جواب دیا، قل ان الاولین والآخرین الی میقات یوم ما، ہاں تمہیں اور تمہارے باپ دادا سب کو اٹھایا جائے گا، اور ایک دن جو وعدے کا دن میقات ہے اس دن کھڑا کیا جائے گا۔ اور یہاں فرمایا کہ ذالک رجع بعید، انہوں نے کہا یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے، آپ مر بھی گیا، مٹی بھی ہوگا، پھر انہیں کیسے زندہ ہوگا بھائی؟ کیا سائنٹیفک جواب دیا اللہ؟ 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج آپ کا ڈی این اے ہے۔ آج مسجد میں کسی کا ایک بال گرا ہے، مسجد میں سارے لوگوں کو کھڑا کر کے یہ بال کس کا ڈی این اے بتائے گا، ایک بال بتائے گا آپ کا، یہ اس کا ہے۔ کیا بھائی؟ آج یہ ترقی کی ہے، انسان جس کو اللہ نے عقل دی ہے اس کی یہ ترقی ہے، اس کی ارتقاء ہے، یہ انسان اتنا آگے بڑھ چکا ہے، وہ تو رب کائنات ہے۔ اللہ فرماتے تم یہ کہہ رہے ہیں نا تم مٹی میں مل گئے، تم گئے کہیں بھی نہیں، تم پہلے انسان تھے، وجود تھا، اب تمہارے اجزاء جو ہے نا وہ مٹی میں پھیلے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے۔ کیا فرمایا اللہ؟ جواب کیا دیا؟ ہاں تم کہتے ہو کہ مٹی ہو گئے، یقیناً اللہ، ہاں یقیناً تو مٹی ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے قد علمنا ما تنقص الارض منهم واننا کتاب حفیظ، ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری ڈیڈ باڈی کے اجزاء کہاں بکھرے ہوئے مٹی کے اندر، کون سے ذرات میں کہاں پھیلے ہوئے، اور تمہارے ڈیڈ باڈی کا ایک محفوظ ریکارڈ ہے ہمارے پاس، تم گئے کہیں بھی نہیں تم۔ یہ ہے قرآن کا جواب۔ سوچیے آپ، عقل کے مطابق، عقل کے خلاف ہو رہا نا؟ نہیں، سوچ، تو اتنا بڑا عالم ہو گیا، اتنا بڑا ترقی کر لیا ہے تو، اور آج دیکھ تیری حالت کیا ہے۔ فرمایا اور ہم قادر مطلق ہیں، تیرے اجزاء مٹی میں کہاں بکھرے ہوئے، کہاں پھیلے ہوئے۔ قد علم ما تنقص الارض منهم واننا کتاب حفیظ، تیرے جسم کو جو مٹی کھا گئی ہے نا، وہ مٹی کھا کے کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے وہ ہمارے علم میں ہے، اور ایک محفوظ ریکارڈ ہے ہمارے پاس تیری ڈیڈ باڈی کا۔ یہ جواب دے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیوں؟ یہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ یقینی کیفیت پیدا ہونا ہے آپ کو، کل قیامت کا دن آئے گا۔ اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ قرآن میں سورہ نحل میں فرماتے ہیں قیامت کیا ہوگی، کیسے آئے گی، آنند فانند میں آئے گی، ایک آئے گی۔ اس کے کچھ تفصیلات بھی ہیں قرب قیامت کے لیے، لیکن اللہ اپنی قدرت کے متعلق فرماتے ہیں وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا آنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے،
تم پلک مارنے میں جتنا ٹائم لیتے ہو نا، اس سے کم وقت میں اللہ فرماتے اس دنیا کو ڈھیر کر کے رکھ دیے ہم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ایسا کرنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ پلک مارنے میں کتنا لگے گا ٹائم، اس سے بھی کم ٹائم کے اندر اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کو اللہ تعالیٰ ڈھیر کر کے رکھ دے گا۔ یہ ہے اللہ۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، تفصیلات آئی قرآن کے اندر، کیونکہ ٹائم نہیں آپ کو تفصیلات دینے کے لیے۔ تو بہرحال اس کا اگلا جو موضوع ہوگا حساب اور کتاب۔ یہ سب کیوں ہو رہا بھائی آخر میں؟ حساب اور کتاب کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ ایک دن تم سب کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا حساب اور کتاب کے لیے۔ اصل معاملہ ہے، اس کو سمجھیے آپ۔ ہم اسلام بولے تو خالی یہ مسواک ہے، طہارت ہے، یہ ہے، وہ سمجھ رہے۔ اچھا یہ چیزیں، یہ ہے قرآن اصل میں آپ کو جواب دے رہا ہے۔ آخرت میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، آنے والا جس طرح موت کے آنے میں کسی کو شک ہے، اسی طرح قیامت کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ یہ ایمان ہے اصل میں، ایمان۔ اگر یہاں کوئی خرابی ہے تو اعمال میں خرابی ہو جائے گی۔ اسی لیے اس عقیدے کو درست کر لینا ہے۔ اللہ سے دعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن۔